سوال یہ ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں اور اس کے کرنے کے بارے میں قرآن حکیم کا کیا حکم ہے۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں تیمم کے معنی چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کا ہاتھ پھیرنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، یعنی پاک مٹی جو ہے اس کے اوپر ہاتھوں کو رکھ کر پھر جو ہے اس کو اٹھا کر، بعض نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو ہلکا سا جھاڑ لیں تاکہ مٹی جو ہے زیادہ منہ پر نہ لگے، اس کو جو ہے دونوں ہاتھوں کو اس کے مٹی کے اوپر رکھ کر اس کو بعد میں جو ہے آپ اس کو پھیریں۔ فرمایا گیا جب اس کو مٹی پر ہاتھ رکھا جائے گا پھر اس ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم فرماتے ہیں تو یہ تو تھا اس کی تیمم کی تعریف، اور قرآن کریم سے اگر اس کا کوئی حکم دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یعنی فرمایا جا رہا ہے اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، اور پھر فرماتے ہیں یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی جب تمہیں پانی کی ضرورت ہو، پاکی حاصل کرنی ہے یا غسل کرنا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر کرنا کیا ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لینا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے، اور وہ کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اب پاک مٹی سے تیمم کرنا کیسے ہے اور کس کس وقت میں کرنا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو کھول کر انسان اس کے اوپر لگائے، مٹی کے اوپر کشادہ کر کے زمین پر رکھے یا کسی ایسی چیز پر مارے جو زمین کی کسی قسم سے ہو، پھر اس سے ہاتھ ہٹا لیں، یعنی ایک دم ہاتھ کھول کے جو ہے اپنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اس کو ہلانے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اور پھر فرمایا اس کو دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپس میں ہلکا سا ٹچ کر کے جھاڑ لیں، پھر فرمایا اس سے سارے چہرے کا پہلے مسح کریں، اور اسی طرح دوسری دفعہ ہاتھ زمین پر پھر لگائیں، اور پھر ہاتھ زمین پر لگانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیں اور ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت جو ہے وہ مٹی والا ہاتھ، جب دوسری دفعہ یعنی ہر دفعہ منہ دھونا ہے، کونیوں پہ پھیرنا ہے، ہم نے مٹی کو ہاتھ لگانا ہے، پہلے ہاتھ لگایا اور منہ پہ لگایا مٹی والا ہاتھ، دوبارہ ہاتھ لگایا اور ناخنوں سے لے کر کونیوں تک جو ہے سارا ہاتھ پھیرنا ہے، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے کہ کوئی جگہ جو ہے خشک نہ رہے، یعنی خالی نہ رہے، خشک کہنے سے یہ مراد ہے کہ مٹی سے خالی کوئی جگہ نہ رہے۔ اب تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں، اس کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں تیمم کے اندر، تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض نیت کرنا ہے، اور نیت میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے یہ بندہ یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے نیت سے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ الفاظ زبان سے کہنے ہیں، اگر ہم زبان سے نہیں کہتے، اگر ہم دل میں اس کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میں تیمم جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کو جو ہے اس کا اجر و ثواب پورا ملے گا اور وہ اس کی نیت ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرض اس کا ہے پورے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ کوئی معمولی سا حصہ بھی باقی نہ رہے، مٹی والا ہاتھ جو ہے پورے منہ پر اس طرح پھیرنا ہے کہ جس طرح ہم پانی پھیرتے ہیں نا، ہر جگہ پر پانی جاتا ہے، فرمایا اسی طرح ہر حصے کے اوپر جو ہے ہم نے وہ مٹی والا ہاتھ پھیرنا ہے۔ اور تیسرا فرض تیمم کے اندر جو ہے دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک ہاتھ پھیرنا، یعنی ناخن سے لے کر کونیوں سمیت سارا ہاتھ پھیرنا اور کوئی چیز جو ہے باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے اندر فرماتے ہیں تیمم میں جو ہے نیت شرط ہے، اس وجہ سے ہے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، یعنی ایک اور بات سمجھاتے ہیں یہاں پر، تیمم میں نیت شرط ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، اور پانی اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ پانی ہے، یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور مٹی کے اندر جب آپ نے تیمم کرنا ہے اس کی نیت شرط کیوں قرار دی گئی، اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں مٹی بذات ہی خود پاک کرنے والی نہیں ہوتی، پاک تو ہوتی ہے، پاک کرنے والی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر شرط لازم ہے کہ میں اسے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ اور پھر